جہاں بھی دو برتن پڑے ہوں تو ہلکا سا بھی ٹچ ہو تو آواز تو آتی ہے، کوئی شور شرابہ۔ دو مختلف سوچیں ہیں، بیوی کی سوچ الگ ہے، ایک عورت کی طرح وہ سوچتی ہے، مرد کی طرح سوچتا ہے۔ بعض اوقات ماحول، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، اس کا ماحول بڑا بگڑا ہوتا ہے۔ اس بگڑے ہوئے ماحول میں اگر وہ خاوند رہتا ہے تو اس پر وہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے، تو گھر میں آ کر وہ فضولیات، ایسی ایسی حرکتیں، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جس سے بیوی ناراض ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے اس معاشرہ کے اندر، ہماری عورتوں کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر بھی بڑی خامیاں ہیں۔ ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گی تو عجیب و غریب باتیں کریں گی، گلے گفتاریاں کریں گی، ایک دوسرے خاوند کا کاری میرا انج کر رہا ہے تو میرا یہ کر رہا ہے، میرا یہ کر رہا ہے، ادھر سے باتیں سن کے آنی اور اپنے گھر کا ماحول خراب کرنا۔ دونوں طرف سے غلطی ہے۔ اب اللہ کریم نے، جس نے خاوند کو بھی پیدا کیا، جس نے بیوی کو بھی پیدا کیا، جس مالک نے ہم سب کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو بنایا، وہ رب فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ اگر بیوی اور میاں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، اڑبن ہو جائے، لڑائی ہو جائے، کوئی دنگا ہو جائے، کوئی ان کے ساتھ کوئی رولا بھنڈی کچھ ہو جائے، تو پہلا حل کیا ہے؟ توجہ میری طرف، پہلا حل کیا ہے؟ ہمارے ہاں پتہ ہے کیا پہلا حل ہوتا ہے؟ کوئی بات ہوئی نہیں ابھی تک تو پہلے سے تو یعنی اسے طلاقیں دے دیتے ہیں، اور پھر 3 اکٹھی۔ ہم نے طلاق کو پہلا اور آخری حل ہی سمجھا ہوا ہے، جبکہ تیرا رب فرماتا ہے فاعذوہن۔ جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، مختلف سوچیں ہیں، مختلف ماحول کی، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان چپکلش ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں، یہ تقریباً ہر گھر کی یہ ایک بات ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو نبی کے پیارے غلاموں، تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فاعذوہن، پہلا سٹیپ، اس تقریر کو یاد رکھتے جاؤ، فاعذوہن۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کو بٹھا کر کیا کرو؟ نصیحت کرو۔ کیا کرو؟ فاعذوہن، واعظ، نصیحت، اسے بٹھاؤ، اسے سمجھاؤ، باتوں سے اسے قائل کرو، اس کو مطمئن کرو، اس کی غلطیوں کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کا حل بتاؤ۔ اگر خود سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی معذرت، معافی تلافی کر لو۔ اس سے بندہ رن مرید نہیں ہو جاتا، اس سے اگلے کے دل میں محبت بڑھتی ہے۔ یاد رکھو فاعذوہن، واعظ و نصیحت، واعظ و نصیحت، پیار بھرے انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ یہ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ ہے۔ بولیے جی کیا ہے؟ پہلا سٹیپ ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی ناچاکی، کوئی ایسی غلطی پائی جا رہی ہے تو نبی کے غلام آج یہاں سے سبق حاصل کرتا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا، فاعذوہن، تیرا رب فرماتا ہے واعظ و نصیحت سے کام لو، سمجھاؤ بجھاؤ۔ اچانک غصے میں نہ ہو جایا کرو۔ اگر غصہ بھی آ جاتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے پہلوان کون ہے؟ تسی اوتھے چلے جاؤ نا۔ دروشی پڑھ لے صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی۔ تھا کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، لیکن اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ، اچانک غصے میں آنا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے پہلوان کون ہے؟ یا رسول اللہ جو بڑا تگڑا ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو غصے پہ کنٹرول کر لے، فرمایا وہ ہے اصل مرد، وہ ہے پہلوان۔ جی تو ہمارے ہاں کہتا ہے نہیں غصہ کنٹرول کیتا تو نہ مرد ہو جاندہ ہے بندہ، تیرا نبی پہ فرماندہ ہے پہلوان ہے تو۔ الٹا چلنا ہے نا تو پھر طلاقاں دی نوبت ہی گھر آئے گی۔ شریعت کے مطابق قدم رکھ، ہر قدم پہ اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ فاعذوہن، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اس کو بٹھا کر پیار محبت سے سمجھاؤ۔
اب دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اگر پیار محبت کی بھی زبان سمجھ نہیں آئی، سمجھایا بجھایا، دلائل سے قائل کیا، نہیں ہوا، فَعِزُوهُنَّ، پہلا سٹیپ تو گزر گیا۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اللہ کریم نے دوسرا سٹیپ کیا فرمایا؟ دوسرا سٹیپ یہ ہے، دوسرا قدم یہ ہے، دوسرا مسئلے کا حل یہ ہے، دوسرا مسئلے کا سلوشن یہ ہے کہ وہ کیا کرے جناب؟ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ایک دو دن کے لیے ناراض ہو جائے۔ اب یہ رب فرما رہا ہے، جس نے سوچوں کو بھی پیدا کیا، جس نے لوگوں کے دماغ بنائے، عقلیں دیں، اس کو سارا کچھ پتا ہے کہ انسان کیسے سدھرے گا، طریقے بتا دیے، کچھ تو ہیں جو باتوں سے سمجھ جائے، لیکن کچھ نہیں سمجھے تو ذرا ناراضگی موڈ بنا لے۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لیں، مطلب کیا؟ ذرا ناراضگی کا اظہار کر لیں، اور ایک دو دن، اس کا مطلب یہ نہیں ہون رس کے میں جنگ چلے ہوں، ہون رس کے میں ملتان چلے ہوں، ہون میں تینوں پرت کے فون نہیں کرنا، یہ حل نہیں بابا سونا، یہ حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ ایک دو دن کی ناراضگی، 3 دن کی تو ویسے بھی علماء موجود ہے، یہ تو بڑا مسئلہ اور کھڑا ہو جائے گا، یعنی ایک دو دن کے لیے ذرا موڈ بنا لے، علیحدہ سوئے، بول چال ختم کر دے، ناراضگی کا اظہار کرے کہ میں اس مسئلے پہ ناراض ہوں آپ سے۔ کچھ لوگوں کے دل، کچھ عورتوں کے دل اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ وہ ان سے ناراضگی برداشت، وہ خود جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ یہ دوسرا حل ہے۔ اس کی میں اگر ہر جملے پہ تشریح کرتا جاؤں تو گھنٹہ گھنٹہ شاید لگ جائے، میں ٹائم کو بھی ساتھ ساتھ ملوز خاطر رکھ رہا ہوں۔ یہ دوسرا حل ہو گیا۔ کیا کریں؟ ناراضگی کا اظہار کر لیں، اور ناراضگی بھی ایک وقتی سی ہو، لمیٹڈ ہو، ٹھیک ہے؟ وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ 2 اس کے حل ہو گئے۔ اگر پھر بھی ناراضگی کرنے کے باوجود اس دا میٹر اتھے ہی ہے، اس کا پارا وہیں پہ ہے، معاملات سلجھے نہیں، اب کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، چپیڑ چپوڑ مارو۔ تیسرا سٹیپ وَضْرِبُوهُنَّ، مارو۔ اب مار کتنی؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے اس پھیر سٹے جا کے جی اس مار دے یا اس ہڈیاں باندھے ہوئے، نہیں نہیں نہیں، ایسی مار جو قابل برداشت ہو، جو قابل برداشت ہو، یعنی کم از کم کوئی جسم پہ نشان بھی نہ پڑے، ہلکی ماروں کو اعضاء بھی نہ ٹوٹے، کوئی اعضاء شل نہ ہو، جان سے ہی نہ چلی جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَضْرِبُوهُنَّ، اب یہ اللہ فرما رہا ہے، میں نے اس آیت آپ کے سامنے پڑھو، ابھی تک علماء جانتے اس بات کو، میں تفسیر بھی نہیں بیان کر رہا، میں سیدھا سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اللہ کریم فرماتا ہے ان کو ذرا مارو، کوئی ہلکی سی چھمک لے کے کوئی ذرا اس کی یا مکہ کوئی چنڈ چپیڑ مارو۔ یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی؟ یا تو سیدھا طلاق پہ آتے ہیں، اگر کوئی طلاق سے سیدھا بچ جائے نا، پہلا سٹیپ طلاق کوئی بناتے تو وہ کیا کرتا ہے جی؟ کوئی بات ہوئی نہیں تو چپیڑو چپیڑی ہو جاتی۔ اس نے پہلے 2 سٹیپ چھوڑے ہیں، یاد رکھو، اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَعِزُوهُنَّ، سمجھاؤ بجھاؤ، ناراضگی کا اظہار کرو۔ کیا اس نے کیا؟ نہیں نہ کیا، ادھر جناب اس کو مارنے لگ گیا۔ پہلا سٹیپ اس نے یعنی غلط کر دیا، جا کے تیسرے پہ پہنچ گیا۔ بندہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہو نا، سیڑھی بھی اتنی ہو بندہ ایک چڑھ سکتا ہو، میری مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، سیڑھیاں ہوں اور سٹیپ اس کے اتنے بنے ہوں کہ بندہ بڑی مشکل سے ایک سیڑھی چڑھ سکتا ہو، وہ بندہ اگر چھلانگ لگا کے تیسری پہ قدم رکھے کیا ہوگا؟ سچی بتائیں، گر جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اس کے ساتھ پرابلم کا شکار ہو جائے گا وہ بندہ۔ تو یہی تو بات ہے، پہلا سٹیپ بھی چھوڑا، فَعِزُوهُنَّ کو بھی چھوڑا، وَهْجُرُوهُنَّ کو بھی چھوڑا، ڈائریکٹ وَضْرِبُوهُنَّ پہ آ گیا، پھر اس کا بھی رزلٹ طلاق پہ جا کے نکلتا ہے۔ اس لیے ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، سٹیپ وائز چلیں گے تو اللہ کریم مہربانی فرما دے گا۔ ہو سکتا ہے تو بٹھا کے جب سمجھانے لگے تیری اپنی غلطی ہے تو بتا، یار میں غصے میں تھا، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، میں معذرت کرتا ہوں، تیرے یہ لفظ بولنے کی دیر ہے، ادھر سے بھی جواب مثبت میں آئے گا انشاءاللہ۔
یا تو ذرا ناراضگی کا اظہار کرے گا تو اللہ کریم طبیعتوں کو جانتا ہے، اللہ کریم عورتوں کو جانتا ہے، اس نے بنائی ہے مخلوق اپنی، اس کو پتہ ہے مخلوق کیسے سدھرے گی۔ یہ 3 سٹیپ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ مار سے بھی کوئی بات نہیں بنی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا، اگر پھر بھی بات نہیں بنی تو پھر کیا کرو، اس کے خاندان یعنی بیوی کے خاندان، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی، اس کے جو ریلیٹو ہیں ان کو بتاؤ، اپنے خاندان کے لوگوں کو بتاؤ، اپنے امی ابو کو بتاؤ، اپنے بھائیوں کو بتاؤ، جو سمجھانے والے لوگ ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ بھائی ہی ہو جس کی وہ بات سمجھ جائے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ علاقے کا کوئی امام بھی یہ کردار ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کے درمیان صلح کروائی ہے۔ تو اس لیے جو بندہ، جو بھی ارباب حل جو بھی اپنا کام کر سکتے ہیں وہاں پہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان تک بات پہنچائیں، وہ ان کے درمیان صلح کی کوشش کریں۔ یہ کتواں حل ہے جی؟ چوتھا۔ یقین جانے اگر پہلے باتیں ساری اس نے کی، اس چوتھی بات پہ آ گیا تو میں دعوے سے کہتا ہوں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ برادری کے لوگ پڑھتے ہیں، مسئلہ سلجھا دیتے ہیں، مسئلے سلجھ جاتے ہیں۔ تم ذرا حل کی طرف آؤ تو صحیح، تم مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر تو ناچاکیاں اور بڑھیں گی۔ پھر جب مسئلہ انتہا پہ چلا جاتا ہے نا، پھر ہمیں بلاک یاد آ جاتے ہیں، ہوں میں 12 بلاک چو فتوا آندا ہے، ہوں میں 14 چو آندا ہے، ہوں میں جناب جور آبادوں فتوا آندا ہے، ہوں میں فلانی جگہ تو فتوا آندا ہے۔ اس وقت آپ کو فتوے یاد آ جاتے ہیں۔ او ترینوں بھی ایک پہ دن تو ہڈا مفتی کے آخدا ہے، پھر ہمیں ان کی باتیں بھی ذرا اچھی لگنی شروع ہو جاتی، کیونکہ ہمارا مسئلہ پھر وہاں سے حل ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ حرام کرے گا حرام، اولاد بھی اگر پیدا ہوئی اس صورتحال میں تو حرام کی ہوگی، یاد رکھ، زندگی زنا میں گزرے گی۔ فقہائے اناف نے یہ واضح لکھا ہے۔ یہاں تک گفتگو سمجھ آ گئی؟ اونچی بولے سبحان اللہ، کیونکہ یہ وہ تقریریں ہوتی ہیں نا یہاں پہ سبحان اللہ جو ہے نا وہ یہ 4 سٹیپ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ میں دوبارہ ایک بار دہرا دیتا ہوں۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت بن جائے، کوئی ایک دوسرے کی بات اچھی نہ لگے، کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جو لڑائی کا باعث بن رہی ہے، فَاعِظُوهُنَّ، پہلے کیا کرو؟ سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لو، ناراضگی اختیار کر لو۔ اور تیسرا سٹیپ کیا؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کو سزا دو، وہ بھی معقول۔ یہ لفظات یاد رکھنا، متا تسی ہن آکھو استاد جناب آ کے 10 گئے لے بھائی بیویوں تہاڈی خیر نہیں، ساڈے کول ویڈیو ریکارڈ بھی موجود ہے، ویڈیوز بھی استاداں دی وکھا سکدے ہاں، ویڈیو وکھا سکدے ہو تو میں بھی چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، سمجھ آئی؟ ایسی سزا جو معقول ہو، جس سے بندہ سمجھ جائے، الٹا اور بگڑے نہیں، متا اور پاچڑ ہو جائے تو پھر آکھے جناب ہن تو وہ ڈر اس کے اندر سے وہ کیفیت ہی ختم ہو جائے۔ اے طالب علم ہوندے نا، طالب علم انہاں ڈرائی رکھیے تے صحیح رہندے، جے انہاں زیادہ ہی کٹ چڑھیے نا پھر ختم ہو جاندہ خوف انہاں دے دلاں چ۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ تیسرا سٹیپ۔ چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ خاندان کے لوگوں کو بات بتائیں، وہ مسئلے کو سلجھائیں گے، یقیناً سلجھائیں گے۔ یہ چوتھا سٹیپ بھی کرنے کے بعد معاملہ طے نہیں ہوا، اب آگے ہے طلاق۔ یہ 5واں سٹیپ ہے اور آخری کیا ہے؟ طلاق۔ یاد رکھو حدیث پاک میں آتا ہے حلال کردہ جو اللہ کے کام ہیں، اللہ کے احکام جو حلال ہیں، حلال کاموں میں جو ناپسندیدہ کام اللہ کے ہاں ہے وہ یہ طلاق ہے۔ دوبارہ لفظوں پہ ذرا غور کریں، حلال کام، احکام اللہ کے ہاں جو ناپسندیدہ ہیں حلال، وہ کیا ہے؟ طلاق۔ پھر اب یہ دیکھو یہ 5ویں نمبر پہ ہے طلاق جا کے، اور ہمارے گھروں میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اس کو پہلے لے آتے ہیں،
پہلی 4 باتیں بالکل ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تبھی تو پھر نوبت عجیب ہو جاتی ہے، پھر ہمارے معاملات، ہماری جناب خاندان اور ہماری برادری، اور ہمیں پھر کیا کچھ بھگتنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ تھانے کچہریوں کے بھی چکر لگانے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ مفتیوں کی بھی دروازوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے منت ترلے کرنے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ جناب لوگوں کے وہ پاؤں، بدماشوں کے پاؤں میں پگڑیاں اتار کے رکھنی پڑتی ہیں۔ اس سے بچ جا، آج ہوش کر، جو اللہ فرماتا ہے اس پہ عمل پیرا ہو جا، تیری زندگی سکون والی ہو جائے گی۔ اس سٹپ سے ذرا چل، اپنے گھر کے ماحول کو بگڑنے مت دے۔ اگر کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو تیرا رب جو فرما رہا ہے کہ مسئلے کو بیٹھ کے مذاکراتی انداز میں اس کو حل کرو، نہیں تو ذرا ناراضگی کر لو، نہیں تو ذرا مار لو، نہیں تو پھر خاندان کے لوگوں کو بتا کتنے حل بتائے ہیں تیرے رب نے، اور تو جناب ناک پہ تو نے بچھایا ہوئے طلاق کو، کوئی بات گھر میں ہوئی نہیں۔ پھر ایک بڑی عجیب آگے سے بات کرتے ہیں، حضور غصہ آیا ایسی، کیا کہتے ہیں؟ حضور غصہ آیا ایسی، کوئی حل کرو اس مسئلے دا، مہربانی، مینوں بڑا غصہ آیا ایسی۔ ہم کہتے ہیں سونا یہ کام غصے میں ہی ہوتا ہے۔ ہم نے ایسا بے وقوف آج تک دنیا میں نہیں دیکھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں گھر میں گیا ہوں، میری بیوی نے کھیر بنائی تھی، اچھے کھانے بنائے تھے، میرے لیے تیار بناؤ سگار کر کے بیٹھی تھی، تو میں نے کہا خوشی میں تجھے طلاق۔ ایسا کوئی کرتا ہے؟ او بھائی یہ کام تو غصے میں ہی ہونے والے ہیں نا۔ تو تیرا نبی فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، اپنے غصوں پہ کنٹرول کرو۔ غصے پہ کنٹرول کرنا مردانگی ہے، یہ یاد رکھ لو یہ مسئلہ، اس سے بندہ رن مرید نہیں ہو جاتا۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، ہم نے اپنی زندگی اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزاری تو گھر میں ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دیواجی زندگی کا اگر کچھ پہلو میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو میرے آقا نے پتہ کیسی زندگی گزاری ہے، آؤ سنو۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث کی راویہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہم سفر میں تھے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو فرمایا کہ تم آگے چلے جاؤ۔ اب حال یہ تھا کہ ایک میں تھی اور دوسرے میرے محبوب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم دونوں ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سچی بتاؤ ذرا، یہاں رک کے صرف بات ذرا سمجھانے کے لیے میں یہ جملے بولنا چاہتا ہوں، ورنہ یہ جملے جچتے نہیں ہیں یہاں پہ۔ سچی بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ دوڑے لگانے کے لیے آئے تھے؟ لیکن دوڑ بھی لگائی، بتا دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے اخلاقی مظاہرے سے اگر کچھ ذرا یہ دوڑ بھاج بھی کرنی پڑ گئی تو یہ کر لو، تیری بیوی کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ سچی بتائیں، تیری شادی کو 5 سال گزر گئے، 7 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 50 سال گزاری بیٹھا ہے، ذرا بتا کبھی بیوی کے ساتھ اس اخلاق سے پیش آیا ہے؟ کبھی کہیں کوئی ایسا واقعہ زندگی میں رونما ہوا ہے؟ کوئی ایسی بات ذرا بتا تو صحیح۔ بھئی توجہ ہے میری طرف؟ موبائل وغیرہ ذرا سائیڈ لائٹ پہ کر لیں اگر مناسب ہو تو۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ صرف کہا ہی نہیں بلکہ عملی طور پہ ہم نے دوڑ لگائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جتوا دیا۔ یہ معنی میں نے اپنی طرف سے کیا ہے، وہاں معنی بنتا ہے کہ میں جیت گئی، لیکن میں ادبی انداز میں معنی کر رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جتوا دیا، یعنی ذرا خوش ہو جائے، ورنہ ان سے آگے کون نکل سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ میں نے معنی سوچ سمجھ کے کیا ہوا، ہوش و حواس سے کیا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ ہماری امی جان ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ کو جتوا دیا تاکہ ذرا خوش ہو جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی پھر کسی اور دن کسی اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر مجھے فرمایا تھا، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ فرماتی اس وقت میرا جسم تھوڑا بھاری ہو چکا تھا
تو دوڑ لگائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور آپ نے فرمایا میں نے وہ بدلہ اتار دیا جو پہلی دوڑ میں پیچھے رہ گیا تھا۔ یار گھر میں اس قسم کی پیار بھری جب باتیں ہوں تو وہاں سیانوں نے اوڑا ہوا کہ وہاں پہ جناب طلاقیں ہوں، نہیں، وہاں ناچاکیاں نہیں ہوں گی، تیرا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی طرف توجہ کرے نا تو ایک واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، حضرت اماں صفیہ رضی اللہ عنہ ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ ہیں، ان کا نام حضرت صفیہ ہے۔ ایک بار یہ اونٹ پہ سوار ہونے لگی تو گر پڑی، میری طرف توجہ، اونٹ پہ سوار ہونے لگی نا، سرکار پاس کھڑے ہیں تو پاؤں سلپ ہوا یا جیسے بھی یہ نیچے گر گئے۔ اللہ اکبر، اب میں وہ سین آپ کو کیسے بنا کے دکھاؤں، لیکن سمجھ جاؤ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ ٹھہرو۔ آپ نے ایک گھٹنا نیچے ٹیک لیا اور ایک کو ایسے رکھ لیا اور فرمایا صفیہ یہاں پہ پاؤں رکھو اور اوپر سوار ہو جاؤ۔